اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نور رمضان، اس میں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام ناظرین اور حاضرین کو سید فرحان علی وارث کا سلام پہنچے۔ آج 16واں روزہ ہے اور پتہ نہیں چلا کتنے دن گزر گئے اور اب کتنے دن رہ گئے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ مت سوچیں کہ کتنے دن گزر گئے، اب ہمیں یہ سوچنا ہے الٹی گنتی گننی کہ اب ہمارے پاس کتنے دن رہ گئے ماہ رمضان المبارک کے۔ عشرہ رحمت سے ہم نکل کر عشرہ مغفرت میں آ گئے، اس کا 6واں دن آج ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غیبت، یعنی غیبت کتنا سخت گناہ ہے، اس کے بارے میں آج ہم علماء کرام سے گفتگو کریں گے کہ معاشرتی برائیوں کا اگر سراغ لگایا جائے تو کسی بھی برائی کی جڑ اگر آپ نے نکالنی ہے نا تو اس جڑ جب نکالیں گے وہ جڑ غیبت ہی ہوگی اور کوئی نہیں ہوگی۔ غیبت سب سے بڑی جڑ ہے برائیوں کی، یعنی ادھر کی باتیں ادھر کرنا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، اور کسی بھی شخص کی اس کے غیب میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور کوئی بات اگر اس شخص کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور اس کی آپ غیبت میں بات کر رہے ہیں، پیچھے بات کر رہے ہیں، تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی برائی نہیں اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہیں تو یہ الزام اور بہتان تراشی ہے، یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً نہیں۔ تم اس کام سے ضرور نفرت کرو گے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، یقیناً توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ پھر صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو جو اس کو ناگوار گزرتا ہو۔ اصحاب کا مجمع بیٹھا تھا، اصحاب کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر اس میں وہ برائی پائی جاتی ہو پھر؟ تو رسول خدا نے کہا، اگر اس کی برائی پائی جاتی ہے اس کے اندر اور تم اس کی برائی کر رہے ہو تو یہ غیبت کہلاتی ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی پائی نہیں جاتی تو یہ الزام اور بہتان تراشی کہلاتی ہے، بہتان لگانا کہلاتا ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اسی حوالے سے علماء کرام سے گفتگو بھی کریں گے۔ اور پہلے میں اپنے مہمانان کا تعارف کرا دوں کہ ہمارے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ اب 1:30 بجے سے صبح 5 بجے تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ایک اور موضوع ہم ساتھ لے کر چلیں گے، وہ موضوع بہت اہم ہے، وہ بھی میرے بھائی شہید امجد صابری صاحب جو پوری دنیا میں ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اللہ رسول کے نام سے جانے جاتے تھے، معروف قوال تھے، فرید صابری صاحب کے غلام فرید صابری صاحب کے فرزند تھے، اپنے والد کی لیگیسی کو آگے لے کر چلے۔ 16 رمضان کو A+ ہی کی ٹرانسمیشن کر کے وہ 15 رمضان کو گئے تھے اور 16 رمضان کو A+ ہی کی ٹرانسمیشن میں آ رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج کی افطاری میں بھی جو ہماری گزری ہے افطاری 15 رمضان کی، اس میں بھی ہم نے اسی لیے امجد صابری صاحب کو موضوع رکھا تھا کہ تاکہ وہ ٹرانسمیشن جو امجد صابری نے آخری ہمارے ساتھ کی تھی شہید نے، اس کو یاد تازہ کیا جائے، اور آج تو دن ان کا شروع ہو گیا۔ تو یہ دونوں ٹاپک، ایک غیبت اور دوسرا شہید امجد صابری صاحب کا ٹاپک ہمارا زیر موضوع رہے گا۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مذہبی ریسرچ اسکالر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علامہ علی وقار قادری صاحب، آپ کا شکریہ آج پھر کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان ہیں، آج ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، علامہ اقبال قادری صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور امید کرتے ہیں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ساتھ ہی میں اپنے اور مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے مہمان موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور نعت خوان ہیں، اور ماشاءاللہ نعت خوانی ان کی پہچان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی پہچان ہے، جناب وحدت رمیز صاحب، بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اور ساتھ ہی میں ایک اور نعت خوان ہیں، بہت اچھی نعت خوان ہے، بہت اچھی آواز سے اللہ نے نوازا ہے ان کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے دنیا میں عزت ملی، اور امید کرتے ہیں آخرت میں بھی ان کو اور سب کو ثنا خانوں کو عزت ملے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ عباس صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ ہماری ٹرانسمیشن تشریف لائے۔ ساتھ ہی ہمارے ایک اور بہترین نو خوان، نعت خوان، منقبت خوان موجود ہیں کہ جنہوں نے کم عمری میں اپنے اس ثنا خوانی کا ذکر شروع کیا، آغاز کیا، اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کے کلام سنے جاتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں جناب دانیال حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی تشریف لائے۔
ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور اس موضوع میں آپ لوگ بھی اگر علماء کرام سے سوال کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آڈینس اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. جو ابھی تھوڑی دیر بعد اسکرین پر نمبر آئے گا، اپنے سوالات آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں. ہم کالز اس لیے لیں گے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے. ہم چلتے ہیں علماء کرام کی طرف. میں علی وقار قادری صاحب آپ سے پہلا سوال، یہ ظاہر ہے بہت بڑا گناہ ہے غیبت، تو غیبت کی پہلے تو تعریف بتائیے، غیبت ہے کیا، تاکہ لوگوں کو فیض پہنچ سکے، پتہ چل سکے کہ غیبت ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شکریہ. اور آپ کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بڑے معاشرتی ہوتے ہیں. اس حوالے سے فیڈ بیک بھی ہمارا یہی ہے الحمدللہ کہ بڑے معاشرتی اور معاشرے کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں. اچھا، اب غیبت کے حوالے سے اب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سچی بات تو یہ ہے، جو کہ کلیتاً ہم بھی اجتناب نہیں موضوع رکھا بھی اس لیے کہ ہمیں معاشرے کے نہیں، پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمارے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں. ہاں، تو اس کو ہم ساتھ ساتھ جہاں بیان کرتے جائیں گے، گے، جہاں ان کو بیان کریں گے، ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی نگاہ ڈالیں. بالکل بالکل صحیح. غیبت کی تعریف آپ نے سننا ہے تمام. اب غیبت کی تعریف یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اگر یہ سمجھ آ گیا تو پورا سبجیکٹ سمجھ آ جائے گا. غیبت جناب ایک تو جس طرح آپ نے فرمایا معاشرے کی بنیاد ہے، جڑ ہے. اوپر تنا، درخت، پتے، ٹہنی جو کچھ ہے، جڑ خراب ہے تو اوپر تک کہیں نہ کہیں اثر جاتا ہی جاتا ہے. 3 امور غیبت کی تعریف کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. صحیح. پہلی چیز یہ، 1-2 چیزیں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمائی، میں ان کو اکٹھا کر دیتا ہوں. نمبر 1، وہ بات کرنا اپنے بھائی کی، کسی بھی شخص کی، اس کی غیر موجودگی میں جو اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو بری لگتی، چاہے وہ اس کے جسم سے متعلق ہو، یار اس کو دیکھا ناک کیسے، یار دیکھا اس کی آنکھیں کیسی، چاہے اس کے لباس سے متعلق ہو، چاہے اس کے معاملات سے متعلق ہو. صحیح. پہلا مسئلہ کلیئر. دوسری چیز، وہ بات کرنا جو اس کے اندر واقعی عیب موجود ہو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اگر نہیں ہوگا تو وہ تو بہتان بن جائے گا، اور بہتان تو پھر اوپر ہے، کوڑے لگتے ہیں بہتان پہ، اس سے بڑا گناہ. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ واقعی موجود بھی ہو. یہ 2 چیزیں جب ملتی ہیں، یعنی جو اس کے سامنے کی جاتی ہے اور اس کی بری لگتی، اور وہ جو واقعتاً اس میں موجود ہو، یہ 2 چیزیں مل جائیں تو پھر غیبت بن جاتی ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی استثناء نہیں؟ تو اس میں استثناء موجود ہے. اب وہ میں بتاؤں استثناء کیا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹر ہے جس نے کئی لوگوں پر کام چلانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس نے جو کام نہیں کرتے ان کو کھینچنا بھی ہے، جو کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے. تو اس صورت میں اگر وہ اپنے ڈیوٹی کے جاب ڈسکرپشن کے مطابق اپنے جو ہائی اپس ہیں ان کو نچلے کسی کی بات بتائے گا تاکہ سسٹم درست ہو اور ادارے کی بہتری ہو، جس کا وہ بھی ملازم ہے اور وہ بھی ملازم ہے، تو یہ غیبت سے استثناء ہے. دوسرا استثناء، ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی ہر ملک کی ایجنسیز ہوتی ہیں. نظام جاسوسی عہد نبوی میں بھی تھا. نظام جاسوسی سرکار پہلے بھیجا کرتے تھے، جائیں دیکھیں غزوے سے پہلے، یعنی ملک کی بہتری کے لیے، یعنی جس کے پیچھے پوری کی پوری اسٹیٹ اور پورا کا پورا سسٹم ہو. جس طرح پہلے استثناء کے پیچھے ایک ادارہ تھا، یہاں ایک پورا اسٹیٹ اور سسٹم ہے. تو اس صورت میں جتنے اس معاملات میں آئیں گے تو وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئیں گے، وہ استثناء ہوگا. علاوہ اس کے ذاتی حدود کے اندر جتنی کچھ باتیں کی جائیں گی وہ سب غیبت ہوگا. صحیح. اچھا ناظرین، یہ بہت اہم موضوع ہے. میں اس بات پہ کہتا چلوں کہ میں سننے کے بعد مجھے اپنے اندر، میں اپنی بات کروں، مجھے اپنے اندر پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ باتیں میرے اندر موجود ہیں. اگر میرے اندر موجود ہیں تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بعد میں ساری باتیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ساری باتیں سنیں، سننے کے بعد اپنے نفس کا احتساب کریں، اور اس کے بعد لوگوں کو بھی یہ باتیں شیئر کریں. جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو، یہ ویڈیو بھیجیں. شاید تھوڑا سا کوئی ہمارا عمل لوگوں کی زندگیاں سنوار سکے، لیکن پہلے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. علامہ اقبال قادری صاحب، آپ کی طرف میں سوال لے کے جاتا ہوں. آپ ذرا تمام لوگوں کو یہ بتائیے کہ غیبت کو کتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے. یعنی قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیے غیبت کو کتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پورے رمضان ٹرانسمیشن میں اشاعت دین کا موقع دیا. بہت شکریہ. دوسرا، آپ نے تمہیداً جو ہے بڑا اچھا اس کے بارے میں بتایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. وہ آیہ کریمہ کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اسی کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم میں کوئی ایسا اس فعل کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اللہ ہو. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ذات باری تعالیٰ یہ مثال دے کے ارشاد فرما رہی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے.
تو کسی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ اللہ ہو۔ ایک اور دوسرا، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا ترمذی مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے وبال ملاحظہ کیے، جی تو ان میں ایسے لوگ دیکھے کہ جو تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے سینوں کو چھید رہے ہیں، چھیل رہے ہیں۔ اللہ ہو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں میرے سوال کرنے پر جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ ہو۔ تو اتنا یہ کبیرہ اور گناہ ہے جی کہ اس سے جس طرح ہم سادی ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب میرا نیٹ آن تھا تو میرا سارا بیلنس ضائع ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وَعَلَىٰ حَاضَ الْقِيَاسِ۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ مطلب اس کے اعمال غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور نیکیاں اس کی طرف کنورٹ کر دی جاتی ہیں، جس کا بیلنس ختم ہو بالکل۔ جاتا ہے۔ دیکھیں نا کہ جب ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم غیبت بہت میٹھی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ نے یہ ایگزامپل بہت اچھی دی کہ جو ہمارے یوتھ ہے، ینگسٹر، ان کو بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس طرح سے انٹرنیٹ کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح بڑی خوبصورت علامہ اقبال قادری صاحب نے کہی کہ جس طرح آپ کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اور جو غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنے والے کے تمام نیک اعمال اس تک پہنچ جاتے ہیں جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ وحدت رمیز صاحب، اب کیونکہ کلام کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، میں چاہتا ہوں کہ ابتدا کریں ایک کلام سے۔ یہ مائک پہ رسول امین، سبحان اللہ، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، باصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ آپ نے ایسے سننا ہے، آڈینس ایسے سننا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ نے محفل کی طرح سننا ہے۔ بہت خوبصورت نعتیہ کلام میں پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید آخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا اس آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ